کیا؟ الحمدو، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے. واہ سبحان. تمام تعریف کی جتنی قسمیں ہیں اور تعریف کی جتنی کیفیتیں ہیں اور تعریف کا جو بھی اثاثہ و مال ہے، یہ سب کہے کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں. اب تعریف بھی ایسی کی کہ پھر کسی کی تعریف ہو ہی نہ پائے اور نہ کوئی اس تعریف کے لائق ہے کہ تمام تعریف. اب جتنی بھی دنیا میں تعریف ہے، تعریف حسن و جمال کی، تعریف جود و نوال کی، تعریف فکر و خیال کی، تعریف حسن کی، تعریف مال کی، تعریف جوانی کی، تعریف خطابت کی، تعریف گلوکاری کی، تعریف قیادت کی، تعریف کسی چیز کی، پھولوں کی تعریف، گنچوں کی تعریف، لہروں کی تعریف، موجوں کی تعریف، دریا کی تعریف، پہاڑوں کی تعریف، سبزہ زاروں کی تعریف، آبشاروں کی تعریف، پیغمبر کی تعریف، ولی کی تعریف، کسی کی بھی تعریف. جتنی تعریف ہے وہ کس کے لیے مخصوص ہے؟ اللہ کے لیے. اسی لیے کسی کو بھی دنیا میں تکبر کرنے کا حق نہیں ہے. کسی کو دنیا میں تکبر کرنے کا حق نہیں ہے. جس کے پاس جو ہے، آپ بہت بیوٹیفل ہیں، یہ تمہاری تعریف نہیں ہے. مصنوع کی دلالت سانے پر ہوتی ہے، بنی ہوئی چیز کی دلالت بنانے والے پر ہوتی ہے. اب کیوں تم بیوٹیفل ہو تو یہ تعریف اللہ کی ہے. جوان ہو، اللہ کی تعریف. طاقتور ہو، اللہ کی تعریف. علم و فن ہے، اللہ کی تعریف. یہ ساری تعریف حقیقت میں یہ اللہ ہی کی تعریف ہے. اور جب حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے اور تیری حقیقت میں وہ تعریف نہیں ہے تو پھر غرور کرنے کا حق بھی نہیں ہے. مگر میں آپ کو غرور کرنے کا حق دیتا ہوں. وہ پورا کر دیجئے. آپ کو اجازت ہے، آپ بھی تکبر کر سکتے ہیں. وہ حق کیا ہے حضرت؟ وہ یہ ہے کہ پہلے آپ یہ سنشچت کر دیجئے، پہلے یہ آپ طے کر دیجئے کہ آپ سے بڑا کوئی نہیں. آپ سے بڑا کوئی نہیں. جس سے کوئی بڑا ہو اس کو غرور کرنے کا حق نہیں. فوق کل ذی علم علیم. ہر عالم کے اوپر عالم، ہر سیٹھ کے اوپر سیٹھ، ہر پہلوان کے اوپر پہلوان، ہر مرتبے والے کے اوپر مرتبہ والا. تو جب اوپر مرتبہ والا موجود ہے تو نیچے والے کو غرور کرنے کا حق نہیں. حق کس کو ہے؟ جو جس سے بڑا کوئی نہ ہو. اسی لیے دنیا میں کسی بھی حیوان کو غرور کرنے کا حق حاصل نہیں، اس لیے کہ ان سے اچھے مہذب حیوان انسان موجود ہے. اب انسان کے ہوتے ہوئے کسی عام حیوان کو غرور کرنے کا حق حاصل نہیں. اب انسان کو بھی غرور کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کیونکہ ان سے بڑھ کر کے صاحب ایمان ہے. ان سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ صاحب ایمان، مومنین ہیں. تو کیا مومنین غرور کر سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں؟ نہیں، وہ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے اوپر صالحین ہیں. ان کے اوپر صالحین ہیں. یہ اہدنا الصراط المستقیم کو دماغ میں رکھیے. ان کے اوپر صالحین ہیں. تو کیا صالحین غرور کریں گے ہم بہت بڑے ولی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں؟ نہیں، ان کے اوپر شہداء ہیں. شہداء ہیں تو صالحین بھی نہیں کر سکتے. تو کیا شہداء کر سکتے ہیں؟ تو نہیں، شہداء بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے اوپر صدیقین ہیں. تو کیا صدیقین غرور کریں گے؟ کہا نہیں، ان کے اوپر بھی نبیین ہیں. تو کیا نبیین غرور کر سکتے ہیں؟ کہا وہ بھی نہیں کر سکتے، ان کے اوپر رسول ہیں. تو کیا وہ کریں گے؟ نہیں، ان کے اوپر تو امام الرسول ہیں. واہ. تو کیا امام الرسول کر سکتے ہیں؟ کہا وہ بھی نہیں کر سکتے کہ ان سے بڑا تو اللہ ہے.
تو ان سے بڑا اللہ ہے، اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ مسجد کے میناروں سے 5 وقت یہی صدا دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پتا چلا غرور کرنے کا حق اگر کسی کو ہے تو وہ اللہ ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، وہی سب سے بڑا ہے۔ اسی لیے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام المتکبر بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام المتکبر، غرور و تکبر کرنے کا سزاوار وہی ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب جو لوگ غرور و گھمنڈ کرتے ہیں، اب مفتی صاحب بتائیں گے کہ شرک خفی کرتے ہیں صوفیہ کی روشنی میں یا جلی کرتے ہیں، کیونکہ یہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے حق میں، اور یہ وہ مخصوص اللہ کی صفت ہے کہ اس صفت کا کوئی مظہر نہیں ہوگا۔ اگر سمیع ہے تو کوئی سمیع کا مظہر، اگر کوئی بصیر ہے تو بصیر کا مظہر، اگر کوئی کریم ہے تو اپنے کرم سے کریمی کا مظہر۔ لیکن یہ متکبر وہ اسپیشل اور متعین اللہ کی صفت، اسماء صفت ہیں کہ اس کی کوئی نیابت نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھ گئے؟ تو تعریف کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ تعریف۔ تو تعریف میں اس نے بڑی جامع تعریف شروع کی بندے نے، اور عجیب دعا ہے یہ دعا میں الفاظ بھی، کلام بھی اللہ کا، بارگاہ بھی اللہ کی، طریقہ بھی دعا کا اللہ کا۔ اب اگر کر لیا جائے تو قبولیت سے کون روکے؟ دیکھیں آپ، تو تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اب تعریف شروع کر دیا، اس کے بعد تعریف شروع کر دیا۔ کیا شروع کیا؟ الرحمن، وہ رحمان ہے، مطلب سب پر مہربان ہے، سبحان اپنا ہو یا بیگانہ، سبحان مانے یا نہ مانے، پوجے یا نہ پوجے، معبود سمجھے یا نہ سمجھے، سب پر مہربان۔ سورج سب کے لیے، ہوا سب کے لیے، دھرتی سب کے لیے، پاتال سب کے لیے۔ حدیث کی روشنی میں الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا پریوار ہے، یہ فیملی آف گاڈ ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا مومن کے گھر پہ سورج چمک رہا ہے، کافر کے گھر پہ نہ چمکے، نہیں۔ رزق سب کے لیے، برسات سب کے لیے، ہوا سب کے لیے، پانی سب کے لیے، دھرتی سب کے لیے، فضا سب کے لیے، پاتال سب کے لیے۔ رحمان دنیا میں سب پر مہربان، اپنا ہو یا غیر، مانے یا نہ مانے، یہ اولیاء اللہ اسی صفت رحمان کے مظہر ہے۔ غریب نواز کا دربار بھی جیسے سورج سب کے لیے ویسے غریب نواز سب کے لیے، جیسے ہوا سب کے لیے ویسے غریب نواز سب کے لیے، چونکہ وہ صفت رحمان کے مظہر ہیں۔ ان کے گھر میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون آ رہا ہے، ٹوپی پہنے ہے کہ نہیں، دھوتی پہنے ہے کہ نہیں، کس رنگ میں ہے، کچھ نہیں، آؤ لنگر سب کے لیے۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء کرام۔ جس زمانے میں ظلم تھا، اتیاچار تھا، تفریق تھی، چھوا چھوت تھی، اونچ نیچ کا تصور تھا، غریبوں کی کوئی داد رسی کرنے والا نہیں تھا، اپنے عبادت خانوں میں جگہ نہیں دی جاتی تھی، اور ایک برتن میں کبھی پانی نہیں پیا جاتا تھا، ایسے وقت میں غریب نواز نے اپنا دامن پھیلایا، اپنا دامن پھیلایا تو غریب سارے غریب نواز کے دامن میں آ گئے۔ بادشاہوں کی چوکھٹ سے لوگ بھوکے چلے گئے، مگر معین الدین، نظام الدین، نصیر الدین کی چوکھٹ سے کبھی کوئی بھوکا نہیں گیا ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ اس کو کہتے ہیں سب کا ساتھ، سب کا وکاس۔ اس کو کہتے ہیں سب کا ساتھ، بہت اچھا، سب کا وکاس۔ یہ غریب نواز کی چوکھٹ پر ہے، وہ صفت رحمان کے مظہر ہے۔ تو تعریف ہے رحمان ہے، ساری انسانیت کائنات پر مہربان ہے، رحمان ہے۔ اور کیا ہے؟ اور تعریف کیا بندے نے، وہ رحمان ہے،
تمام تعریف رب العالمین کے لیے جو رحمان ہے، رحیم ہے. کیا ہے؟ رحیم. رحیم ہے، مغفرت فرمانے والا ہے، گناہ کو بخشنے والا سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان ہے لیکن سبحان اللہ. گناہ ہے، ایمان ہے مگر گناہ گار ہے. اللہ اللہ اللہ. وہ بخش دے گا. توبہ تو کر کے دیکھو، سچی دعا تو مانگ کے دیکھو، استغفار کر کے تو دیکھو، گڑ گڑا کر کے تو دیکھو، اشک بہا کے تو دیکھو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے تو دیکھو، اپنے سارے کیے ہوئے گناہوں کو تصور میں لا کے تو دیکھو، اور رب کی بارگاہ میں اس کو پیش کر کے اس سے اجتناب کے عہد کر کے تو دیکھو. اللہ رب العزت تواب الرحیم ہے، تواب الرحیم ہے. وہ ایسا رحیم ہے کہ جو تواب ہے گناہوں کو معاف فرما دے. واہ. میدان محشر میں وہ رحیم رہے گا. جنت کے لیے ایمان ضروری ہے. رحمان رحیم ہے، مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، سبحان اللہ. بدلے کے دن کا مالک ہے، رزلٹ کے دن کا مالک ہے. یعنی اس دن کا مالک وہ ہے. یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم اپنی عبادتوں کی سوغات